کہ اللہ کے علم میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی قرآن نے بھی نفی کی ہے اور حدیث نے بھی نفی کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ علم میں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اور اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا ہوا، نہیں جانتا مگر وہی اللہ۔ اس غیب کی چابیوں کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی پر جو ہوتا ہے اور تری پر جو ہوتا ہے، جہاں پر پانی ہو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور کوئی پتا نہیں گرتا الا يعلمها، مگر اللہ رب العالمین اس کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر اندھیروں میں جو دانے ہیں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، جو تر ہو یا خشک ہو، الا فی کتاب مبین، اللہ رب العالمین کے پاس ہے، واضح لکھی ہوئی یہ باتیں موجود ہیں۔ یعنی زمین کے اندھیروں میں جو چیزیں ہو، جو دانا ہو وہ خشک ہو یا تر ہو، یا خشکی پر یا سمندر پانی میں کوئی چیز ہو، یا اسی طرح آسمانوں میں کوئی چیز ہو، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے ظاہری چیزیں معلوم کرنے کے لیے انسان کو کچھ اسباب دیے ہیں، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنے کانوں سے سننا، اور اپنے ہاتھوں سے چھونا، اپنے زبان سے چکھنا، اسی طرح اور چیزیں ہیں کہ وہ ظاہری چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دن ہے، کیوں؟ سورج وہ طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ رات ہے، کیونکہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اندھیرا ہے، اندھیرے کو رات کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم کسی کو چیز کو ہاتھ لگائے وہ نرم ہو تو ہم کہتے ہیں یہ چیز نرم ہے۔ تو یہ معلوم کرنے کے لیے ظاہری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ چیزیں اسباب دی ہے، یعنی آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، اور اسی طرح دماغ اور دل، یہ ظاہری چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ باقی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کسی کو خبر نہیں دی، اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ ہاں اپنی وحی کے ذریعے کسی کو اگر بتانا چاہے، وہ بھی وحی کے ذریعے، وحی کے علاوہ نہیں۔ اس وجہ سے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یعنی غیب کا علم، غیب کہتے ہیں غاب یغیب، یعنی وہ چیز جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو، آپ کے نظروں سے دور ہو، آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور نہ اس کو آنکھیں دیکھ سکتا ہو، یعنی اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے تو کسی عام چیز کو معلوم کرنے کے لیے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن غیب کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ استطاعت دی ہی نہیں، اور یہ چابیاں اور یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، نہ اللہ نے کسی انسان کو دی، نہ کسی مقرب بندے کو دی، اور نہ کسی مقرب ملائکہ کو دی کہ وہ اس کے ذریعے سے غیب کا علم معلوم کرے اپنی مرضی سے۔ اس وجہ سے علم الغیب اس کو کہتے ہیں، یعنی غیب کا علم یہ صرف اللہ کے ساتھ ثابت ہے، اللہ کے لیے ہی ثابت ہے، کسی اور کے لیے ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تھی، لیکن کئی دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں صراحتاً کہہ چکے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں، ولا اعلم الغیب، مجھے غیب کا علم نہیں دیا گیا۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد رسالت میں منافقوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، تہمت لگائی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کئی دنوں تک اس معاملے کی جانچ پڑتال کی، مگر کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اگر اللہ کے رسول غیب کا علم جانتے تو فوراً کہہ دیتے کہ اس بندے نے یہ جھوٹ کہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پتہ ہوگا کہ فلانا شخص صحابی شہید ہو رہا ہے تو ان کو کبھی نہ بھیجتے۔ ایک دفعہ
جبریل امین علیہ السلام. تو وہی کے ذریعے 10 آیات کے ذریعے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبی علیہ السلام کو اس سے مختلف فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بری ہے، وہ زنا سے بری ہے، وہ تہمت سے بری ہے، وہ الزام سے بری ہے، اور یہ منافق لوگ ان سے اللہ نفرت کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول کو اگر علم الغیب کو ہوتا، غیب کا علم ہوتا، تو اللہ کے رسول اسی ٹائم بتا دیتے، اسی وقت بتا دیتے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ جبریل امین نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آؤں گا. اللہ کے رسول انتظار میں تھے اور ٹہل رہے تھے. ٹہلتے ٹہلتے اپنے کمرے سے باہر آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ جبریل امین دروازے پہ کھڑا ہے. جبریل امین میں آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں، آپ نے دیر کیوں کی؟ جبریل امین کہنے لگے اللہ کے رسول، جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، ہم اس میں داخل نہیں ہوتے. رحمت والے ملائک وہ داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس میں کتے ہوں. اکثر لوگ چوکیاں یہ پال لیتے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میرے چارپائی کے نیچے کتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی بھی وہ اسی وقت اس کو بھگا دیتے، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اس کی بڑی لگاؤ تھی. ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبریل امین کو کہا، اے جبریل امین، تم بار بار کیوں نہیں آتے؟ میرا دل آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو اسی جبریل امین کا انتظار کرتے رہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے چارپائی کے نیچے کیا ہے. تو علم الغیب صرف اللہ کے لیے ثابت ہے، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی مقرب بندے کے لیے، نہ کسی ملائکہ کے، نہ انس و جنس کے لیے، شجر و حجر کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں ثابت. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اب اگر کوئی شخص غیب کے جاننے کا دعویٰ کرے تو اس کا عنوان بھی باندھا ہے علم غیب کا مدعی جھوٹا. جس شخص نے غیب کا دعویٰ کیا کہ مجھے علم الغیب ہے، یعنی غیب کی باتوں کا مجھے پتہ چلتا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو شخص یہ وعدہ کرتا ہے یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے عیب معلوم کر لیتا ہوں، ماضی اور مستقبل کی باتیں مجھے پتہ چل جاتی ہے، وہ جھوٹا ہے اور الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ بندہ مشرک ہے. اسی طرح اگر یہی شخص کسی ولی کے بارے میں، نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتے کے بارے میں، امام یا بزرگ یا پیر و شہید یا نجومی یا رمال و جفار کے بارے میں یہ کرے تو یہ بندہ مشرک ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کے کہے ہوئے بات پر تصدیق کی، فکفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا اس چیز پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہوں، یعنی قرآن پر، وحی پر، میری رسالت پر، میری نبوت پر اس نے کفر کیا. کیوں؟ میں نے یہ بات صاف بتا دی کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی جاننے والا ہے نہیں. تو اکثر راستوں میں یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، نجومی حضرات، کاہن حضرات یہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں، اپنے حال کا پتہ نہیں ہوتا کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور 50 روپے، 100 روپے، 200، 300 روپے کے لیے وہ آپ کی قسمت بتا دے کہ آپ کے پاس مال آنے والا ہے. تو وہ خود بھی پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی قسمت کس طرح بتاتے ہیں. تو یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں اور قرآن کے خلاف اللہ کے وحی کے خلاف جا رہے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین کا کہنا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يعلم نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیب، جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. کس چیز کو نہیں جانتے؟ اللہ الغیب، غیب کے علم کو نہیں جانتے. یعنی غیب کا علم کسی کے پاس نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو اللہ نے جس طرح توحید میں اپنی ذات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا کہ میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو اسی طرح اللہ رب العالمین غیب کا صرف اپنے لیے ثبوت دیتا ہے کہ الغیب الا اللہ، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ وہ لمبی حدیث جو مسلم کی شروع میں آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین ایک شخص کی شکل میں آتے ہیں اور مختلف سوالات پوچھتے ہیں، مل اسلام و مل احسان، اور آخر میں پوچھتے ہیں متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ مل مسئول اعلم عنہا من السائل، مجھے نہیں پتا، یعنی جس طرح آپ کو نہیں معلوم اسی طرح مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، ان کی اشرات اور نشانیاں مجھے اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں نہیں بتا دی، لیکن قیامت کے بارے میں نہیں بتایا کہ قیامت کس دن کو آنی ہے اور قیامت کب آنی ہے، کتنے ہزار سال، کتنے سو سال بعد۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ علم اللہ نے پوشیدہ رکھا۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جس طرح اپنی توحید پر عبادت کے لیے، یعنی اپنے لیے عبادت ثابت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین علم الغیب اپنے لیے ہی ثابت کرتا ہے۔ جو شخص غیب کی باتیں آپ کو بتا رہا ہے وہ شخص جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے کلام سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ غیب کا علم اللہ ہی کی سپرد کرے اور اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ہمیں جنت ملے، ہم جہنم کی آگ سے بچے، ہم قبر کے عذاب سے بچے۔ تو جو شخص کسی نبی کے بارے میں، اپنے بارے میں دعویٰ کرے کہ مجھے غیب کا علم ہے، تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کی واضح آیات کی روح سے یہ شخص جھوٹا ہے۔ اور جو شخص، جو عالم، جو مفتی، جو علامہ، جو پیر و مرشد آپ کو یہ بتائے کہ فلانا بندہ، کہ فلانا نبی، فلانا شخص، فلانا امام یا پیر یا مرشد، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ بہت سے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے، تو یہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ قرآن کی آیات کی واضح آیات کی روح سے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور نسبت اس بات کی طرف کسی شخص کی طرف کر رہا ہے وہ بھی جھوٹی ہے۔ تو عیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہمیں عیب کا علم اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اور اپنے لیے غیب کی چیزوں کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے جو چیزیں غیب ہے، نہیں سمجھ آ رہی، اس میں ہمارا خاتمہ ہے، اس میں قیامت کے دن ہے، جنت و جہنم ہے، محشر ہے، اور اس طرح قبر کے عذاب ہے اور نعمتیں ہیں، کہ اللہ ہمارا خاتمہ ٹھیک ہو، قبر ہماری ٹھیک ہو اور جنت ہمیں ملے، جہنم کے عذاب سے ہم دور رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔